اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 31 مئی 2021 کی تاریخ ہے۔ کورونا کا وبائی دور چل رہا ہے اور آپ کے نصاب کی کتاب مجامع الادب کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج آپ کے نصاب مجامع الادب کے دوسرے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلباء آن لائن جو اسباق جاری ہو چکے ہیں، آن لائن تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے باضابطہ آپ لوگ تیار ہو کر اپنے اسباق کی سماعت کریں گے اور عبارت خوانی کریں گے، تیاری کریں گے اور آپس میں تکرار کریں گے اور اپنے مطالعے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ اسی امید کے ساتھ آج کتاب شروع پھر آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ عربی ادب کے فن میں یہ آپ کی کتاب مجامع الادب ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور عربی ادب کی ضرورت و اہمیت بئی معنی بہت زیادہ اعلیٰ ہو جاتی ہے کہ اسی عربی ادب میں آپ کے تمام تہذیبی، تمدنی، معاشی، اقتصادی، مذہبی، اسلامی تمام احکامات و شرائع کا خزانہ موجود ہے اور عربی زبان میں بیشتر کتابیں موجود ہیں، یہاں تک کہ قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس لیے اسی عربی ادب کے فن میں آپ کی مجامع الادب کا اچھی طرح سے پڑھنا، سمجھنا اور عربی الفاظ کا خزانہ جمع کرنا، لفظوں کی باہمی ترکیب اور جملوں کی باہمی ترتیب کا نام علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، ان تمام مجموعے کا نام علم ادب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ادب کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، حدیث، فقہ، اصول حدیث اور دیگر تمام علوم کا سمجھنا، جاننا، یہ علم ادب ہے۔ لہٰذا آپ تمام طلباء مجامع الادب کے تمام اسباق کو بالالتزام پڑھیں اور ان سے یہ سبق حاصل کریں کہ جو اس میں واقعات و حقائق ہیں، چاہے نثر کی زبان میں ہوں، چاہے نظم کی زبان میں ہوں، ان سے عبرت حاصل کریں اور نہ صرف یہ کہ خود اپنی زندگی میں بلکہ عوام و خواص کی زندگی میں بھی اس سے برتنے کی کوشش کریں۔ مصنف نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس کے بعد پہلا باب انہوں نے شروع کیا ہے الباب الاول صفحہ نمبر 4 پر، الباب الاول فی التدین والتقوی، اعتقاد وجود اللہ تعالی، اعلم ایھا الانسان انک مخلوق ولک خالق وہو خالق العالم وجمیع ما فی العالم وانہ واحد کان فی الازل ولیس لکونہ زوال ویکون مع الابد ولیس لبقائہ فناء وجودہ فی الازل والابد واجب وما للعدم الیہ سبیل وہو موجود بذاتہ کل احد محتاج الیہ ولیس لہ الی احد احتیاج وجودہ بہ ووجود کل شیء بہ۔ انہوں نے سب سے پہلا باب جو رکھا ہے دینداری اور تقوی کے بیان میں، یعنی ایمان و عقیدہ، خوف خدا اور صحت عقیدہ کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، تدین کہتے ہیں دینداری کو، تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو، اور تقوی کا معنی ایمان کے بھی آتے ہیں، عقیدہ کے بھی آتے ہیں۔ تو ایمان و عقیدہ اور دینداری کا بیان سب سے پہلے کیوں رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں تھیں جن کو پہلے وہ بیان کرتے، لیکن انہوں نے بجائے دیگر ابواب، دیگر عنوان کو بیان کرنے کے سب سے پہلے تقوی یعنی ایمان اور تدین یعنی دینداری کو بیان کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اہم ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ اصل میں ایمان بنیاد ہے اور اعمال جو ہوتے ہیں وہ سب ان کی شاخیں ہوتی ہیں، لہذا پہلے انہوں نے ایمان کا باب رکھا ہے تاکہ اس کے بعد آنے والی تمام عمل کی باتوں کو اپنایا جائے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوتا، اور ایمان چونکہ باطنی چیز ہے اور عمل ظاہری چیز ہے، تو یہاں یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو باطنی چیز ہے وہی زیادہ اہم ہے، اور جو ظاہری ہے وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی کہ باطنی چیز یعنی ایمان اور اس کا عقیدہ بہت اہم ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر مصنف نے الباب الاول فی التدین والتقوی کہا ہے کہ پہلا باب جو ہے دینداری اور تقوی کے بیان میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو پہلے یہ عقیدہ بنانا ہے کہ عبادت جو کچھ کر رہے ہیں اور اعمال جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم کس تصور کے تحت کر رہے ہیں، کس عقیدے کے تحت کر رہے ہیں، یہ بہت ہی معنی خیز چیز ہے، اور اگر ہم عقیدہ باطل رکھتے ہیں تو ہمارا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا عقیدہ اور ایمان پیڑ کی جڑ کی طرح ہے، اور عمل جو ہے اور خیالات اور جتنے بھی اعمال جو ہوتے ہیں وہ سب اس پیڑ کی شاخوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو گویا ایمان کی جڑ کے اوپر اعمال کی تمام شاخیں مرتب ہوتی ہیں۔ تقوی یہ خوف خدا کے معنی میں بھی آتا ہے اور تقوی ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے دینداری اور ایمان میں سب سے پہلے کہا ہے اعتقاد وجود اللہ تعالی، اللہ تعالی کے وجود کا عقیدہ۔
اللہ تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ عقد یعقدو اور اعتقد یعتقدو سے اعتقاد بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں باندھنا اور مضبوطی سے اس کو بندش میں لے لینا۔ تو وجود جو ہے اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف جو آتا ہے عدم آتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر زمانے میں واجب ہے، ضروری ہے، اور عدم اس کے لیے محال ہے۔ وجود کہتے ہیں کسی چیز کا ہونا، اور عدم کہتے ہیں کسی چیز کا نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے ہر زمانے میں، چاہے ماضی میں، چاہے حال میں، چاہے مستقبل میں، چاہے ازل میں، چاہے ابد میں۔ ازل کہتے ہیں اس زمانے کو جس کی شروعات نہ ہو، اور ابد کہتے ہیں اس زمانے کو جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کا عقیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے، اس بات کا کہ اس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، ہر حال میں واجب ہے، اور اس کا عدم ہر حال میں محال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر عدم کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا، بلکہ ازل میں بھی اس کا وجود واجب ہے اور ابد میں بھی اس کا وجود واجب ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عدم کا اس کی جانب کوئی راستہ نہیں ہوتا، یعنی عدم کا کوئی پہلو رب تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا ہے، اور اس کا جو وجود ہے، اس کی جو ہستی ہے، اسے کسی نے وجود دیا نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود خود اپنی ذات سے موجود ہے۔ ہاں، رب تعالیٰ کا وجود اپنی ذات سے موجود ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز کا وجود رب تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو اب کہنا پڑے گا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے نا، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور یہ کہ اس کا وجود ایسا ہے جو کائنات کی ہر چیز کے وجود کا باعث ہے، کہ اسی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی اعتقاد کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنے اعمال کا بنیادی عقیدہ بنانا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا اور ایک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی اس زمانے سے ہے جس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اور ابد تک رہے گا یعنی اس زمانے تک رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اور یہ بات بھی عقیدے کے طور پر دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بقا ایسی ہے جس بقا کو کبھی فنا نہیں ہے۔ ہم کائنات کے تمام مخلوقات کا وجود ایک ایسا وجود ہے، اور اس کی بقا ایک ایسی بقا ہے جس کو فنا لاحق ہوتی ہے، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بقا ایسی بقا ہے جو کبھی فنا اس پر نہیں آنے والی ہے۔ اب یہاں تک آج سبق ہو گیا، کل انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، سبق آگے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 14 جون 2020 کے
تیسرے سبق کے اندر جو مجانی الادب سے متعلق ہے۔ ابھی تک ہم نے آپ کو 2 سبقوں میں مجانی الادب کی ابتدائی معلومات اور مبادیاتی چیزیں آپ کو میں نے بتائیں، ادب سے متعلق ہے اور اس کے لیے آپ کے غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یہ ساری بحثیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب آج سے آپ کا پہلا باب، جسے مصنف نے الباب الاول سے تعبیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں الباب الاول فی التدین والتقوی۔ پہلا باب جو میں لے کر چلا ہوں وہ دینداری اور تقوی کے بیان میں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الدین هو الطریق الذی سیق لذوی العقول۔ دین وہ مقدس، دین اسلام وہ مقدس راستہ ہے جو ذوی العقول کے لیے چلایا گیا ہے۔ تو پاگل مجنون نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر چل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ دینداری، یعنی دین پر کما حقہ عمل پیرا ہونا، دین کی راہ پر چلنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، اور اس کا ایک دوسرا معنی آتا ہے اوامر و نواہی پر، دین و شریعت کے تمام اوامر و نواہی پر کما حقہ عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ بعض لوگوں نے تقوی کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو تمام محظورات سے، تمام ممنوعات شریعت سے اپنے آپ کو بچائے، جو دنیا کے تمام دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، جو دنیا برائے دنیا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اسے ہم متقی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک معنی تو یہ ہوا جو تقوی کے معنی میں ہوتا ہے، اور دنیا داری سے ہٹ جانا، اوامر و نواہی پر کما حقہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا خوف خدا، جس کو ہم متقی کہا کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمام خوف پر بھاری ہے۔ ساری طاقتیں یہاں پر زیر ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی خوف کی طاقت ایسی ہوتی ہے جو سارے خوف سے انسان کو آزادی دے دیا کرتی ہے، یہ وہ طاقت ہے۔ اگر ساری دنیا کے غموں سے اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو ایک پروردگار کا خوف کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، انشاءاللہ دنیا کے سارے غموں سے، سارے خوف سے، سارے تشدد سے، سارے معاملات سے دنیا ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ یہ ہے خوف الہی۔ تقوی کے معنی ایمان کے بھی ہیں۔ تقوی کا مطلب ایمان بھی ہے، کئی معنی کیے جاتے ہیں، مختلف معنی۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایک ایسی بھاری بھرکم چیز ہے اور باطنی شے ہے جو قلب انسانی پر اگر پڑ جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے راضی برضائے الہی ہمیشہ خوش اور طیب و طاہر اور مطمئن رہا کرتا ہے۔ کہا گیا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کا، مومن کا دل یا انسان کا دل جنگل میں پڑے اس پتے کی طرح ہے جسے ہوا جس طرف چاہے کبھی ادھر اڑا لے جائے، کبھی ادھر اڑا لے جائے، لیکن جب یہی پتھر اس پتے پر پڑ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر بھی اس پتے پر پڑ جاتا ہے تو وہ پتے کو سخت آندھی بھی اڑا نہیں سکتی ہے۔ یہی حال ہے انسان کے دل کا۔ جب ایمان کا پتھر اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، تقوی کا پتھر اس پہ آتا ہے، خوف کا پتھر اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کا دل کبھی ادھر ادھر نہیں جاتا، بلکہ مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے، خوف و استقلال پیدا ہوتا ہے، راضی برضائے رب ہوتا ہے، اس کے اندر
کیا کہتے ہیں کہ استغنا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے صبر و قناعت کے مادے پیدا ہوتے ہیں، عمل صالح کی توفیق اس کے اندر پیدا، بہت سارے نتیجے۔ تو آج جو آپ کو سبق پڑھنا ہے وہ اسی سے متعلق پڑھنا ہے کہ یہ باب اول جو ہے، باب اول مصنف نے دینداری اور تقوی کے بیان میں رکھا ہے۔ فرماتے ہیں علم ایھا الانسان اعتقاد وجود اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتقاد سب سے پہلے عقیدے کی بحث کی ہے، کیونکہ عقیدے اور ایمان پر ہی سارے عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان صحیح درست نہ ہو تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل بے سود اور بیکار ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پیڑ کوئی بغیر جڑ کے ہے، جب تک جڑ اس کی سلامت رہتی ہے تو پیڑ سلامت ہے، اور جب جڑ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا پیڑ بھی ناپید ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے وجود کے بارے میں ہی ایمان رکھنا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس میں ذرہ برابر اور سرے منہ اگر فرق پیدا ہوا تو پھر ہمارا وجود، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل سب بیکار ہے۔ کہتے ہیں علم ایھا الانسان، اللہ کے وجود کے بارے میں عقیدہ بنانے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے انسانوں جان لو کہ انک مخلوق، بے شک آپ ایک مخلوق ہو، ولک خالق، اور آپ کا ایک پیدا کرنے والا ہے، یہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہو خالق العالم، اور یہی خالق ساری دنیا، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وجمیع ما فی العالم، اور ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے، کَانَ فِی الْأَزَلِ، وہ ازل سے ہے، وَلَیسَ لِکَوْنِهِ زوال، اور اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، یعنی پروردگار کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، خاتمے کا تصور تک نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہوگا۔ اور سنیے وہ ازل سے ہے، وَیَکُونُ مَعَ الْأَبَدِ، اور ابد تک رہے گا۔ ازل اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی شروعات نہیں، اور ابد اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی پروردگار کی صفت ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وَلَیسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ، اور اس کی بقا کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا باقی رہنا ایسا ہے کہ آج ہے باقی، کل ختم ہو جائے گا۔ کائنات آج ہے باقی، کل ختم ہو جائے گی۔ کائنات کی ہر چیز آج ہے باقی، کل ختم ہو جائے گی، لیکن ایک پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ لیس لبقائہ فنا، کہ ذات پروردگار اور پروردگار عالم کی ذات کے بقا کے لیے کوئی فنا نہیں، وہ کبھی ختم نہیں، اس کا ہر زمانے میں موجود رہنا، وجود کا پائے جانا بے حد ضروری ہے اور لازمی ہے۔ کہتے ہیں وجودہ فی الازل والابد واجب، کہ پروردگار کا وجود ایسا ہے کہ جس کا وجود ازل میں بھی واجب و ضروری ہے اور ابد تک واجب و ضروری ہے، ازل سے ہے، رہے گا اور ابد تک رہے گا، کہ یہ کہتے ہیں واجب، یہ واجب ہے۔ اور وما للعدم الیہ سبیل، اور عدم کا یعنی ختم ہونے کا، نہ ہونے کا، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ کہنے کا، یہ سننے کا، یہ بتانے کا، یہ بولنے کا، یہ اس تصور کا، اس خیال کا کوئی جواز، کوئی راستہ نہیں۔ وہ موجود بذاتہ، وہ اپنی ذات سے ہی موجود ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی ذات سے موجود ہے۔ کل احد الیہ محتاج، ہر شخص اس کا محتاج ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر فرد اپنے تمام معاملات میں رب قدیر کی قدرت کاملہ کا محتاج ہے۔ اور ولیس لہ الی احد احتیاج، لیکن پروردگار کو اس کے لیے کوئی بھی ضرورت کسی کی طرف نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وجودہ بہ، اس کا وجود اسی سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں ووجود کل شیء بہ، اور کائنات کی ہر چیز کا وجود اسی کے ذات سے ہے، مطلب وہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے،
سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے. یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کا مالک ہے، مستجمع ہے، جو جامع ہے ان تمام کمالات کا. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا بنیادی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی انسانی مخلوق ہیں، عالم کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، سب کا خالق و مالک مولا تعالیٰ ہے، اور وہی سب کا مالک ہے اور وہی سب کا خالق ہے. یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. آج آپ نے یہ ترجمہ پڑھ لیا. اس ترجمے کو آپ سلسلہ وار سبق بسبق نمبر وائز خواہ ایک طرف عبارت رکھ کر کے ترجمہ کریں، یا آپ عبارت نہ رکھ کر کے صرف حوالے کے ساتھ اس کا ترجمہ نوٹ کرتے جائیں، تاکہ آئندہ جب کبھی آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے تو آپ اسے کھول کر دیکھیں تو آپ کو یاد رہے گی بات، ترجمہ بھی یاد رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ امتحانات وغیرہ میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور پڑھنے پڑھانے میں آپ کو سہولت ملے گی. آج کا آپ کا یہ سبق اتنا ہی رہے گا انشاءاللہ. آج کا 14 جون ہے جو مجانی الادب سے متعلق ہے آپ کے. پھر انشاءاللہ کل 15 جون کو آپ سے ہم مخاطب ہوں گے، ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے آپ کے مجانی الادب کے دوسرے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے. اور آپ آج یہی تک نوٹ کر لیں، انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. ہم کیا کریں؟